دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر کئی آیات میں فرمایا۔ سورہ ال-عمران میں ہے کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ آدم ہو جا، پس وہ آدم بن گیا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو، اور اسی میں لٹائیں گے ہم تم کو، اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ اور ہم نے انسان آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو، کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنا دیا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو جب تک کسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا، ہاں، اس کے سینے میں بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہ وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر اسے یعنی آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنا دیا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ دوستو، جمعے کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی تکمیل ہوئی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم کی جائے گی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے، یا تو جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصے تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری و باطنی کا بنانا،
پھر بہت روز تک سوکھنا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن یا ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو۔ روح کو جسم میں داخل ہوتے ہوئے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ جب روح قمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا، انسان بہت جلد باز ہے۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم، میں کون ہوں؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم، فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ پاک ایسے مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے۔ اسی طرح اللہ پاک بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی جگہ ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اور نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قدامت میں کم ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان پر نیند ڈال دی، یعنی گہری نیند۔ پھر ان کی بائیں طرف سے پسلی نکال کر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب وہ یعنی آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کے سرہانے کھڑی ہے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، عورت۔ پھر پوچھا، تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ وہ کہنے لگی، تاکہ تمہیں مجھ سے سکون ملے۔ جب فرشتوں کو خبر ملی وہ اس عورت کے پاس آئے اور کہا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، حوا۔ فرشتوں نے پوچھا، یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کہا، کیونکہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو بے دریغ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کیونکہ تم فاسقوں میں سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی اور انہیں ہر قسم کی آزادی دی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے روکے رکھا۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا اور آخر کار ان دونوں نے وہ گناہ کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پس شیطان نے ان کو اس درخت کے ذریعے پھنسایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا، اور ہم نے کہا کہ تم سب نیچے جاؤ۔
ابھی وہ پھل کھانے ہی لگے تھے کہ آسمانی لباس اتار دیا گیا اور دونوں شرماتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ بلکہ مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ اللہ کی ملامت نازل ہوئی، اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے فوراً سجدے میں گر کر التجا شروع کر دی، اے میرے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دل کا حال خوب جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو حکم دیا کہ وہ زمین پر اتریں اور وہیں ٹھہریں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔